अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 3 अहम तरीन खबरों पर आपसे बात करेंगे। पहली बड़ी खबर तो हम आपको ये देंगे कि आइंदा 2 हफ्तों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं और सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में कुछ खसूसी सेल भी तैयार हो गए हैं। उन सेल्स की तफसीलात क्या हैं और कौन गिरफ्तार होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब अभी तक ना तो नाअहल हुए हैं और ना ही गिरफ्तार, मगर पार्टी में उनकी जगह लेने के लिए एक बाकायदा गड़मस मच गया है। ये तफसीलात शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि जनाब एक नई किंग्स पार्टी तैयार करने की खबरें भी आ रही हैं। कौन उसका सरबराह होगा, कौन कौन से लोग उसमें जा रहे हैं, मगर चौधरी परवेज़ इलाही तो तले गए हैं। इसकी क्या तफसीलात है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। कौन गिरफ्तार होने जा रहा है, कौन से सेल तैयार हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर क़यादत की जंग कहाँ तक पहुँची, इन पर बात करने से पहले ज़रा आपको कुछ और अहम तरीन खबरें दें। ये खबरें भी बड़ी दिलचस्प हैं जनाब। सबसे अहम खबर तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से परवेज़ इलाही साहब वगैरह तो निकल गए थे, वो तो शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, उसके सदर बन गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है उसके अंदर जो क़यादत की लड़ाई है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हमायत याफ्ता, लेकिन अभी तक वो काफ लीग का ही हिस्सा हैं चौधरी वजाहत हुसैन और सेनेटर कामिल अली आगा। इन्होंने एक रिट पटिशन फाइल की है और रिट पटिशन में उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की सदारत को चैलेंज किया है, यानी कि ये लड़ाई जो है काफ लीग की क़यादत की, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी किसी ज़ाती वजह से या चौधरी मोनस इलाही के दबाव की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ज़रूर शामिल हो गए हैं, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो ग्रुप था, जो धड़ा था, उसके बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, बल्कि हैं अभी तक चौधरी वजाहत हुसैन और कामिल अली आगा, और यही चंद एक काबिल ज़िक्र लोग हैं पार्टी के अंदर। और वो जनाब पटिशन में चले गए हैं। वो चौधरी शुजात हुसैन और जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक बशीर चीमा, इन सब लोगों को रिमूव करके खुद काफ लीग पर भी कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि चौपियार वो भी दो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अपने पास बज़रिया चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग की क़यादत के लिए भी अभी तक ये क्वेश्चन जारी रखे हुए हैं। देखते हैं अब कोर्ट इसको सुनेगी तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तो ये लोग केस अपना नहीं जीत सके थे, जिसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब पार्टी भी छोड़ गए थे। तो ये जनाब एक चल रही है खबर, लेकिन एक खबर ये भी चल रही है कि जनाब ये जो आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है, जो नया सिनेरियो बन रहा है, उसके अंदर जो है एक तीसरी पार्टी भी हिस्सा लेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 पार्टियां तो हैं ऑलरेडी, मुस्लिम लीग नून है, PTI है और पीपल्स पार्टी, तो फिर मैं तीसरी पार्टी क्यों कह रहा हूँ? वो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो पंजाब के अंदर आइंदा इलेक्शन में बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है, जो तजिया नगारों की राय है कि उसमें जो असल मुकाबला होने जा रहा है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस लड़ाई में कुछ ख़ास पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही। इस सूरत हाल के अंदर जब पार्टी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, मैंने आपसे अर्ज़ की कि उसमें क़यादत की जंग चल रही है, तो उस क़यादत की जंग जब कहीं हन्ने बने लगेगी तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें से निकल जाएंगे और वो कोई जिनको नून लीग में जगह मिलेगी वहाँ चले जाएंगे, कुछ जिनको पीपल्स पार्टी में जगह मिलेगी वहाँ चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उन दोनों जगह पर भी जगह नहीं रहेगी और इधर भी बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब मैं उनको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मिसाल के तौर पर नाम लिया जा सकता है गुलाम सरवर खान का, टेक्सला वाले वफाकी वज़ीर इमरान खान साहब की काबीना के। इस चीज़ के इम्कान पाए जा रहे हैं कि वो आइंदा आने वाले दिनों में काफ लीग में शामिल हो जाएं, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। अब जब शामिल होंगे तो तभी ये चीज़ कंफर्म होगी, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लोग, वो और उनकी तरह के बहुत सारे जो दीगर लोग हैं, वो शायद चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में काफ लीग के अंदर चले जाए और अपना आइंदा जो इलेक्शन है वो उसी की प्लेटफार्म से लड़ेंगे। ये खबर थी जनाब। फिर दूसरी खबर हम आपसे ये अर्ज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में क़यादत की जंग जो है वो इस वक्त अरूज पे पहुंच गई है। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो ना तो गिरफ्तार हुए हैं और ना ही वो नाअहल हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर क़यादत की जंग चल पड़ी है। जब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए हैं उसके बाद से वो होशियार तो हो गए ना जी। पार्टी के अंदर जो बाकी हॉक्स बैठे हुए हैं, ख़ुसूसन ये 3 लोगों के नाम लिए जाते हैं,
اسد عمر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی، اور بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن یہ تین بڑے جو ہیں وہ دھڑے پارٹی کے اندر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک کشمکش کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ اب کشمکش جو ہے پارٹی کی صفوں کے اندر جو وہ سینہ گزر سے نکل کر باہر آ گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کل اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں جناب پارٹی کو میں لیڈ کروں گا، میں ان کا نمبر 2 ہوں، اور پارٹی کی قیادت میں کروں گا، اور یہ ساری ذمہ داریاں میں نبھاؤں گا۔ ویسے ذمہ داریاں نبھانے کی بات نہیں ہے، پارٹی قیادت تو وہ بڑے عرصے سے حاصل کرنا چاہتے تھے، جب سے پی ٹی آئی کی رینیول ہوئی، جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی، جب سے شاہ محمود قریشی بھی شامل ہوئے، تو اس کے بعد سے وہ اس پارٹی کی سربراہی کے اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار تو ہیں۔ تو اب ایک موقع آ گیا، اور اب انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ جی خان صاحب کے اندر جانے کی صورت میں جناب پارٹی چلاؤں گا۔ اور آج سے پتہ چلا کہ اسد عمر صاحب بھی کود پڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، مجھ سے زیادہ پارٹی پر کس کا حق ہے، میں پارٹی کی سربراہی کروں گا، پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں وہ۔ اور ان دونوں کو بالکل خاموشی سے دیکھ کر پرویز خٹک صاحب بھی اپنی جگہ پہ مسکرا رہے ہوں گے، کیونکہ جو پارلیمانی جو گروپ ہے وہ ان دونوں سے زیادہ بڑا پرویز خٹک کے پاس ہے، ان کے پاس زیادہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی تھے، یا جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کے پاس زیادہ ہیں۔ تو یہ گڑمس مچ گیا ہے۔ عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، ابھی میں نہ اندر گیا ہوں نہ میں نائل ہوا ہوں، لیکن پارٹی کے اندر یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں پرویز الہی صاحب بھی تو ہے نا جناب، پرویز الہی صاحب پارٹی کے صدر ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بہت بری ہوئی، تلے گئے بیچارے، جتنا وہ سیزن سیاستدان ہیں اتنی بری ان کے ساتھ ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرنے سے کچھ روز قبل انہوں نے جناب ایک ان کی آڈیو کال بھی لیک ہوئی تھی، جس میں وہ فواد چودھری کے بارے میں کہتے کہ موٹا پہلے پھڑیا جاتا ہے، ساتھ وہ کچھ فوش قسم کی گالیاں بھی دے رہے تھے۔ یہ پہلے پھڑیا جاتا جب وہ گرفتار ہوئے تھے فواد چودھری صاحب، تو ساری اسمبلی نہیں سی ٹوٹنی، ساری حکومت نہیں سی جانی۔ تو جو فواد چودھری کے بارے میں جو ان کے خیالات و عالیہ ہیں وہ تو پتہ لگ گئے تھے۔ پھر دیکھیں اب وقت کا ستم دیکھیں، یا چودھری پرویز الہی کی پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے کہ وہ جب شامل ہوئے تو ان کی جو شمولیت کی اناؤنسمنٹ تھی وہ فواد چودھری سے کروائی گئی۔ فواد چودھری کھڑے ہوئے اور چودھری پرویز الہی ان کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے، اور کیا افسوسناک منظر تھا جب ان کی شمولیت کا اعلان کیا گیا تو وہ بار بار فواد چودھری کو کہتے کہ صدارت دا بھی دسو، اور فواد چودھری صاحب نے کوئی آدھی سی بات کی، وہ صدارت کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا چودھری پرویز الہی کا، چودھری پرویز الہی کو اس معاملے میں بھی خاصا خجل کیا گیا، اور پھر نوٹیفیکیشن جاری کر کے اسی فواد چودھری سے دلوایا گیا، یعنی کہ پارٹی کا صدر ہے یار، اور جو نوٹیفیکیشن دے رہا ہے وہ پارٹی کا نائب صدر ہے، یہ سینئر نائب صدر ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ چیئرمین پارٹی کا دیتا لیٹر، تو وہ جناب فواد چودھری صاحب سے لیٹر دلوایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جناب وہی فواد چودھری ہیں کہ وہ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے مرہون منت ہیں، ان کا کوئی ذکر کر دے میڈیا پہ تو کر دے، بتا چودھری پرویز الہی صاحب تو کسی جوگے رہے نہیں۔ اچھا، چودھری پرویز الہی صاحب تلے کیسے گئے، وہ دو وجوہات کے بنا پر۔ ایک تو اس وجہ سے تلے گئے کہ وہ جو جس چکر میں گئے تھے پی ٹی آئی میں وہ چکر ہوا نہیں پورا، اور شامل ہوتے ہی ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی آپ کا اس پارٹی کے اندر کتنا سائز اور کتنا قد ہے، لہٰذا یہ لو نوٹیفیکیشن اور چپ کر کے بیٹھو۔ ایک تو یہ جو سب تلے گئے وہ اس سلوک کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ جس بندے کو وہ گالیاں دے تھے اسی بندے سے ان کو وہ لیٹر لینا پڑے اور اسی کو منتے کرے میری اناؤنسمنٹ بھی کر دو۔ تو یہ ایک تو اس طرح تلے گئے۔ دوسری اس طرح تلے گئے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی کنگز پارٹی بنتی ہے، کوئی ایسی گیم ہوتی ہے تو اس میں چودھری پرویز الہی سے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بعد وہ اس گیم سے بھی آؤٹ ہو گیا، کیونکہ اب جو بھی کنگز پارٹی بنے گی اس کی قیادت میں زیادہ تر امکان ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہی اس کی قیادت کریں گے، یا اگر وہ نہ بھی اپنی صحت کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو تو کوئی اور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کا پتہ کٹ گیا۔ چودھری پرویز الہی بیچارہ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ سیاست کرتے رہے، پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے اس سے باہر نکل کے انہوں نے اپنی شاٹ کھیلنے کی کوشش کی تو پھر فواد چودھری جیسے لوگوں کے ہاتھوں وہ باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات کہ تلے خالی وہ سیاست میں نہیں گئے، تلے آگے وہ کیسز میں بھی جانے والے ہیں۔ محمد خان بھٹی پکڑا جا چکا ہے، بہت سارے انکشافات وہ کر چکا ہے، بہت سارے بیانات ان کے سامنے آ چکے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو بھی آنے باقی ہیں، اور اس کی گرفتاری شاید چودھری پرویز الہی کو اگر مونس الہی گرفتار ہوتا تو اس سے زیادہ تکلیف دہ گرفتاری ہے محمد خان بھٹی کی۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب وہ یار سوری، اب ہو کچھ نہیں سکتا، آپ جو کر بیٹھے ہیں، ادھر سے محمد خان بھٹی بھی آپ کی جڑوں میں بیٹھ گیا، اوپر سے پی ٹی آئی میں جا کے آپ خود بھی اپنی جڑوں میں بیٹھ گئے، تو فیس دی میوزک۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اور اب ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ اب اس حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، فیصلے ہو گئے ہیں جناب، فیصلے اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ جو آئندہ 21-22 تاریخ ہے، میں نے پروگرام کے شروع میں تو کہا تھا نا 2 ہفتے میں نے ذرا مارجن دے کے بات کی تھی۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہ 10-11 دنوں کی ہیں، جو خصوصاً 21 اور 22 تاریخ جو ہے مارچ تک
اس تک کوئی بڑی گرفتاریاں ہونے کی توقع اور کوئی بہت بڑی گرفتاری ہونے کی بھی توقع. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس چیز کے بھی امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اس معاملے میں گرفتار ہو جائیں. اچھا وہ گرفتاریاں جو ہونے کی جو توقع ہے وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جی کچھ لوگوں کے بچے بھی پکڑے جائیں گے. اب بچوں کا بہت ساری جگہ پہ ذکر آ رہا ہے, کوئی سیاست میں آ رہا ہے, کوئی عدالتوں میں آ رہا ہے, بچوں کا کافی ذکر آ رہا ہے. تو بچے بھی کچھ پکڑے جائیں گے, لیکن جو بڑی گرفتاریاں ہیں اب اگر ہم بندہ یہ کہ جی عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی کی باقی قیادت باہر بیٹھی رہے گی. یقیناً عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں. باقی قیادت کے خلاف تو فوجداری پرچے ہیں, تو وہ جو فوجداری پرچوں والے ہیں وہ بھی ان میں سے بھی کوئی گرفتار ہو سکتا ہے, لیکن جو دیگر انکوائریز کرپشن وغیرہ کے والے سے چلی ان میں بھی کوئی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو 21-22 تاریخ تک والا جو معاملہ ہے قانونی طور پہ عمران خان صاحب کے لیے خاصا بھاری ہے اور وہ اس میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں پھر ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جب سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی جو ہے, کیونکہ اسلام آباد یا پنڈی میں کوئی بھی پکڑا جاتا ہے تو جیل تو پنڈی کی سینٹرل اڈیالہ ہی ہے, اور وہاں پر سنا ہے کہ کوئی 10 یا 12 تقریباً میرے خیال میں 10 سیل جو ہیں وہ نئے تعمیر کیے گئے ہیں. 1 کلاس کی جو بیرکس ہیں وہ بنائی گئی ہیں, اور وہ کچھ کمرے بنائے گئے ہیں, مطلب 5 یا 6 ایک طرف ہیں اور 5 یا 6 ایک طرف ہیں, اور درمیان میں ان کے جناب واش روم وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں اور کچن وغیرہ بھی بنا ہوا ہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے. وہاں پر ابھی تک سنا ہے کہ صرف 3-4 لوگ ہی ہیں وہ جو جن کو کسی عدالت کے حکم پر یا حکومت نے ان کو A کلاس یا B کلاس دی ہوگی, وہی صرف لوگ ہیں وہاں پر, باقی سارے لوگ تو عام بیرکوں میں ہیں. تو یہ جناب تقریباً 10 کے قریب جو خصوصی سیل ہیں یہ ان جو مجوزہ یا امکانات ہیں جن کے گرفتار ہونے کے ان لوگوں کے منتظر ہیں, اور یہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. اب اس سے آگے ایک اور بھی آپ کو چلتے چلتے ایک خبر دیتے چلتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ جی کچھ خفیہ کے افسران اور کوئی عدلیہ کے لوگ, عدالت جوڈیشل آفیسرز, وہ کہیں پر کوئی محفل میں گپ شپ ہوتی تو کوئی بھی بندہ ان سے پوچھا تھا کہ سر ابھی تو 30 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جیسے کہ اناؤنس کیا الیکشن کمیشن نے, تو آگے سے وہ بڑی حیرت سے کہتے ہیں اچھا الیکشن ہونے والے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے. بندے نے اشارہ ہی کرنا ہوتا ہے, آپ سمجھدار لوگ ہیں, اشارہ ہی کافی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.